بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اپنے دوسرے لیکچر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے پارٹس آف اسپیچ۔ ہم جو بھی لفظ بولتے ہیں، جو بھی جملے بولتے ہیں، ان میں مختلف ورڈز ہوتے ہیں اور ان ورڈز کی بیسیکلی جو ٹریڈیشنل انگلش گرامر ہے اس میں 8 ٹائپس ہیں جن کو ہم 8 پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں۔ جو ماڈرن گرامر سسٹم ہیں جیسا کہ لنگوسٹک وغیرہ میں مختلف اور گروپ بھی پڑھائے جاتے ہیں جس کو ہم ڈٹرمائنرز، آرٹیکلز اینڈ کوانٹیفائرز بھی کہتے ہیں، لیکن ہم جو بیسک ٹریڈیشنل پارٹس آف اسپیچ ہیں ہم ان کو پڑھنے جا رہے ہیں جن کی تعداد 8 ہے۔ ان 8 پارٹ آف اسپیچ میں جو پہلے نمبر پہ ہے اس کو ہم ناؤن کہتے ہیں۔ اردو میں اس کا نام اسم ہے۔ اسم، نام، کسی بھی چیز کا نام۔ دوسری جو ٹائپ ہے اس کو ہم پروناؤن کہتے ہیں اور اردو میں اس کو ہم اسم ضمیر کہتے ہیں، اور اسم ضمیر کسی بھی اسم کی جگہ، کسی بھی نام کی جگہ یہ استعمال ہوتا ہے۔ ورب کو اردو میں ہم فعل کہتے ہیں۔ جو بھی کام، عمل، حالت وغیرہ ہوتی ہے اس کو ہم ورب کہتے ہیں۔ آگے ایڈجیکٹو، ایڈ پلس ناؤن، مطلب ناؤن کے معنی میں جو اضافہ ہوتا ہے اس کو ہم ایڈجیکٹو کہتے ہیں۔ اردو میں ہم اس کو اسم صفت کہتے ہیں اور یہ نام کو کھول کر بیان کرتا ہے، مطلب نام کے معنی کو، ناؤن کے معنی کو ایلوبریٹ کرتا ہے۔ 5ویں جو ٹائپ آ جاتی ہے وہ ہے ایڈورب۔ اس کے نام سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو ایڈورب ہے وہ ہے ایڈ پلس ورب، مطلب ورب کے معنی کو ہم ایلوبریٹ کرتے ہیں۔ اس کو اردو میں ہم حالت فعل کہتے ہیں۔ جو آ جاتی ہے اس کی 6ٹھی ٹائپ، اس کو ہم کہتے ہیں پریپوزیشن۔ پریپوزیشن کو اردو میں ہم حرف جار کہتے ہیں اور یہ 2 ناؤنس کے درمیان، 2 پروناؤنس کے درمیان یا ناؤن اور پروناؤن جو ورڈز ہوتے ہیں ان کے درمیان یہ تعلق بناتا ہے یا ان کو جوڑتا ہے۔ کنجکشن کو اردو میں ہم حرف عطف کہتے ہیں اور یہ جملوں کو، فریزز کو اور یا کبھی کبھی ورڈز کو جوڑتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی انٹرجیکشن۔ انٹرجیکشن کو اردو میں حرف ندا کہتے ہیں اور یہ جذبات کو بیان کرتا ہے۔ ابھی ہم ناؤن کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ ناؤن کو اردو میں نام کہتے ہیں۔ نام آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، سوسائٹی میں دیکھیں، ہر چیز ایک نام رکھتی ہے، چاہے وہ پرسنز ہیں، چاہے وہ پلیسز ہیں، چاہے وہ تھنگز ہیں، چاہے وہ آئیڈیاز ہیں، ہر چیز کا ایک نام ہے۔ تو کوئی بھی چیز، کوئی بھی جگہ، کوئی بھی پرسن، کوئی بھی خیال، سوچ، ان سب کا ایک نام ہے اور اس نام کو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ ناؤن کہتے ہیں۔ بیسیکلی ناؤن کیا ہے؟ نیمنگ آف ورڈز، ٹھیک ہے، از اے نیمنگ آف ورڈز۔ پرسن کی جب آپ بات کریں، علی کے علاوہ آپ گرل کہہ سکتے ہیں، بوائے کہہ سکتے ہیں، مین کہہ سکتے ہیں، وومن کہہ سکتے ہیں، سارا کہہ سکتے ہیں۔ کسی بھی شخص کا نام، کسی بھی شخص کا نام وہ کیا ہے؟ ناؤن آف پرسن۔ اس کے بعد پلیس میں کیا آ جاتا ہے جی؟ اسکول، مسجد، مارکیٹ، لاہور، انگلینڈ، یہ ساری چیزیں پلیسز میں آ جاتی ہیں۔ تھنگ میں ٹیبل، چیئر، اسپون، پینسل، سیزر، یہ ساری تھنگز میں آ جاتی ہیں۔ آئیڈیا میں تھاٹ، ہیپینس، وہ چیز جو ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی لیکن ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں، وہ آئیڈیا میں آ جاتی ہے اور آئیڈیا ایک کیا ہے؟ ناؤن ہے۔ اس میں جو ہم دوسری ٹائپ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے پروناؤن۔ پروناؤن بیسیکلی یہ استعمال ہوتا ہے ناؤن کی جگہ۔ اس کو ہم بہتر طریقے سے اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم مضمون لکھ رہے ہیں، مائی فرینڈ پہ مضمون لکھ رہے ہیں یا ہم مائی بیسٹ ٹیچر کے اوپر مضمون لکھ رہے ہیں تو ہم کہیں کہ علی از مائی بیسٹ ٹیچر۔ ہم پھر دوسری لائن ہم یہ نہیں لکھیں گے علی از پنکچوئل، علی از ہارڈ ورکنگ، علی از یہ، علی از وہ۔ ہم ہر لائن میں علی نہیں لکھ سکتے، تو اس کی جگہ پہ ہمیں ایک متبادل لفظ استعمال کرنا پڑے گا جو ہم یوز کریں گے۔ علی از مائی بیسٹ ٹیچر، ہی از ویری گڈ ان ٹیچنگ،
ہی از ویری ہارڈ ورکنگ. تو علی کی جگہ جو ہم نے ہی استعمال کیا ہے یہ ہی پروناؤن ہے. تو پروناؤن کی اگزامپل میں ہی، شی، اٹ، دے، یو، وی وغیرہ آ جاتا ہے. تیسری جو ٹائپ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تیسری ٹائپ ہے ورب. جتنے بھی ایکشن ورڈز ہیں ایک جملے میں، جتنے بھی ایکشن ورڈ ہیں جو عمل کو بتاتے ہیں، جو اسٹیٹ کو بتاتے ہیں، ان کو ہم ورب کہتے ہیں. جیسے رن، ایٹ، از، واز وغیرہ. جیسے ہی از رننگ، شی ایٹس ایپل. یہ سارے کیا ہیں؟ وربس ہیں. اب یہاں پہ جو اگزامپل میں نے دی ہیں، ویسے تو اگزامپل میں نے دی ہیں رن، ایٹ، ایز، واز وغیرہ، لیکن یہ بیسیکلی آگے سے ورب کی ٹائپس میں کیٹیگرائز ہو رہی تھی، تو میں نے کہا چلو یہ ذکر کر دوں، ورنہ آگے میں نے یہ ورب کا جو ہے نا لیکچر آپ کو دینا ہے، تو وہاں پہ یہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی. لیکن یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کے کنسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے یہ بتا دوں کہ یہ جو رن اور ایٹ یہ مین ورب ہیں، مطلب کام کو یہ شو کر رہے ہیں جملے کے اندر. لیکن جو از اور واز ہیں یہ بھی ورب ہیں، لیکن یہ ہیلپنگ ورب ہیں. یہ ہمیشہ مین ورب کے ساتھ جڑ کر جملے کو مکمل کرتے ہیں. اس کے بعد جو فورتھ ٹائپ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ایڈجیکٹیو. چونکہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ ایڈ پلس ناؤن، مطلب ناؤن کی جو معنی ہیں ان کو یہ ایلوبریٹ کرتا ہے، اچھے سے بیان کرتا ہے، اس لیے اس کو ایڈجیکٹیو کہتے ہیں. اردو میں ہم اس کو صفت کہتے ہیں. ڈسکرائب ناؤن اور پروناؤن. بعض دفعہ یہ ناؤن کو ڈسکرائب کرتا ہے، بعض دفعہ یہ پروناؤن کو ڈسکرائب کرتا ہے، مطلب ناؤن یا پروناؤن. چونکہ پروناؤن کیا ہے؟ ناؤن کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہ ناؤن یا پروناؤن دونوں کے معنی میں اضافہ کرتا ہے، ان کو اچھے سے بیان کرتا ہے. اس کی جو اگزامپل ہیں ان میں بیوٹیفل، ٹال، انٹیلیجنٹ، ویک آ جاتا ہے. میں آپ کو اس کو بہتر طریقے سے ایسے سمجھا سکتی ہوں کہ جیسے دس از اے کار، دس از اے کار، اٹ از اے بیوٹیفل کار. اب پہلے جملے میں کیا ہے؟ دس از اے کار، یہ ایک کار ہے. اٹ از اے بیوٹیفل کار، یہ ایک خوبصورت کار ہے. پہلے جملے میں وہ کار کا نام بتا رہا ہے، لیکن دوسرے جملے میں وہ بتا رہا ہے کہ کار مطلب وہ ناؤن کیا ہے؟ خوبصورت ہے. تو یہ ناؤن کے معنی کو اچھے سے بیان کر رہا ہے، اس کو ایلوبریٹ کر رہا ہے. ہوپس ہو کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. جو پانچویں ٹائپ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ایڈ ورب، اور اس کے نام سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ ایڈ پلس ورب، مطلب ورب کے معنی میں یہ اضافہ کرتا ہے، ورب کے معنی کو ایلوبریٹ کرتا ہے. اس کو اردو میں حالت فعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈسکرائب اے ورب، موسٹلی یہ ورب کو ڈسکرائب کرتا ہے، اس کی حالت کو بتاتا ہے. اس کے علاوہ یہ ایڈجیکٹیو اور بعض دفعہ دوسرے ایڈورب کے معنی کو بھی ایلوبریٹ کرتا ہے، اس کو بھی یہ بیان کرتا ہے، اس کو بھی یہ ڈسکرائب کرتا ہے. اس کے معنی میں آ جاتا ہے جی کوئکلی، ویری، ویل، ریپڈلی. اور اس کو میں اگزامپل سے آپ کو ایسے سمجھا سکتی ہوں، جیسے ہی از واکنگ، وہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. ہی از واکنگ، وہ چل رہا ہے. اب جو واکنگ ہے وہ کیا ہے؟ ورب ہے، چلنا، ورب، کام. ٹھیک ہے. اب اگر ہم اس کو لکھیں ہی از واکنگ سلولی، وہ آہستہ چل رہا ہے. اب یہ جو سلولی ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ ورب کے معنی کو میں اضافہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کو بہتر طریقے سے بتا رہا ہے کہ وہ کیسے چل رہا ہے، سلولی چل رہا ہے، آہستہ چل رہا ہے. تو اس کی پہچان ہی یہی ہے. ویسے ویری اور ویل بھی آ جاتا ہے، لیکن موسٹ یہ ہے کہ جو ایڈورب ہے اس کے آخر میں ایل اور وائی لگتا ہے، تو آپ اس کو آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ ایڈورب ہے. اس کے بعد جو ہم چھٹی ٹائپ پڑھنے لگے ہیں وہ ہے جی پریپوزیشن. تو پریپوزیشن یہ کیا کرتی ہے؟ شوز ریلیشن شپ بٹوین ورڈس. ٹھیک ہے. ان ورڈز میں کیا آ جاتا ہے؟ ناؤنس بھی آ سکتے ہیں، پروناؤنس بھی آ سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پریپوزیشن ورڈز کے درمیان تعلق بناتی ہے، ورڈز کو آپس میں جوڑتی ہے.
یہ دو ناؤنس کو آپس میں جوڑ سکتی ہے، دو پروناؤنس کو آپس میں جوڑ سکتی ہے، یا ناؤنس اور پروناؤنس کو آپس میں جوڑ سکتی ہیں۔ پریپوزیشن کی ایگزامپل میں آ جاتا ہے جی ان، آن، انڈر، بٹوین۔ ان، آن، انڈر، بٹوین، بینیتھ، ٹھیک ہے، یہ سارے اس کی ایگزامپل میں آ جاتے ہیں۔ اس کی میں تھوڑا سا آپ کو اور اس کا بتا دوں کہ یہ کیسے ان کو آپس میں جوڑتی ہے۔ جیسے میں کہوں بک از آن دا ٹیبل، اگر آن کو ہٹا دیں درمیان سے تو بک کیا ہے؟ بک از دا ٹیبل۔ جملے کی کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ تو بک از آن دا ٹیبل، جو بک ہے وہ ٹیبل پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جملے میں پتہ چل رہا ہے کہ ٹیبل پر کتاب پڑھی ہے، تو بک بھی کیا ہے؟ ناؤن ہے، اور ٹیبل بھی کیا ہے؟ ناؤن ہے۔ تو آن کیا کر رہا ہے؟ ان دو ناؤنس کو آپس میں جوڑ رہا ہے۔ اس کے بعد جو 7ویں ٹائپ ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے کنجکشن۔ کنجکشن کیا کرتی ہے جی؟ ہم نے پریپوزیشن کا پڑھا تھا کہ پریپوزیشن ورڈز کو آپس میں جوڑتی ہے، لیکن جو کنجکشن ہے یہ بیسیکلی دو ورڈز کو بھی آپس میں جوڑ سکتی ہے، لیکن یہ زیادہ تر دو جملوں کو آپس میں جوڑتی ہے یا دو فریزز کو آپس میں جوڑتی ہے۔ جوائن ورڈز، سینٹینسز اینڈ فریزز۔ اسی وجہ سے چونکہ یہ جملوں کو اور فریزز کو اور ورڈز کو جوڑتی ہے، اس کی جو لیول ہے وہ تھوڑا سا واسٹ ہے، تو اس کو ہم آلسو جوائننگ ورڈز بھی کہتے ہیں۔ اور اس کی ایگزامپل میں اینڈ، بٹ، بیکاز وغیرہ آتا ہے۔ اس کو میں ایک جملے سے آپ کو سمجھاتی ہوں، جیسے آئی ایم گوئنگ ٹو لاہور، میں لاہور جا رہی ہوں، بٹ لیکن ہی از گوئنگ ٹو کراچی، لیکن وہ ہی ول گو ٹو کراچی، لیکن وہ کراچی جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہوا ہے؟ پہلے جملہ جس میں آئی ایم گوئنگ ٹو لاہور، مطلب میں لاہور جا رہی ہوں، بٹ ہی ول گو ٹو کراچی۔ پہلا جملہ جس میں لاہور جا رہی ہوں اور دوسرا جملہ جس میں وہ کراچی جائے گا، ان دو جملوں کو بٹ نے جوڑا ہے، اور یہ بٹ کیا ہے؟ کنجکشن۔ جو آخری ٹائپ ہے جی وہ ہے انٹرجیکشن۔ انٹرجیکشن حرف ندا، اردو میں اس کو حرف ندا کہتے ہیں۔ انٹرجیکشن ایسے ورڈز ہیں جو ایموشن کو ظاہر کرتے ہیں، سڈن فیلنگ کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے آپ کے دکھ کو، خوشی کو، پین کو جو الفاظ بیان کرتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ انٹرجیکشن کہتے ہیں۔ اس کی ایگزامپل میں او، واو، الاس، ہرا، آؤچ وغیرہ یہ سارے کیا ہیں؟ انٹرجیکشن ہیں۔ اور ان کی پہچان کیا ہے کہ ان کے اینڈ پہ ایکسکلیمیشن مارک آتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج جو ہم نے ٹاپک تھا جی ہمارا آج کا لیکچر، جس میں ہم نے 8 پارٹس آف اسپیچ کو پڑھا ہے، انشاءاللہ آپ کو اس کی بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم کل اپنا نیکسٹ لیکچر نمبر 3 کریں گے، اور وہ ہوگا ناؤن پر۔ پلیز آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور لائک کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔